رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عذاب قبر سے متعلق پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ترجمہ کنز الایمان آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کا بیان ہے، اس طرح کہ اشد العذاب یعنی سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے، وہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر و جہنم سے تو بچا یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا عالی جان میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اتنا گناہ ہونے کے باوجود میرے لیے معافی ہے بھی کہ نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، یعنی مجھے تو میرے گناہ بتانے سے شرم آتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خوفناک داستان سنائی اور جب سنانی شروع کی کہنے لگا عالی جان میں ایک کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شخص شرابی زانی تھا، یہ شخص شرابی تھا، زانی تھا،
دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے، اللہ اکبر، سور کے جیسا اس کا چہرہ ہو چکا ہے، اور طوق اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا تھا اور حرام کھاتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا، مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، یہ گدی ہے نا، اس کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی، آگ کی کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا، مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ میں گھبرا کر ایک دم بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا، نماز میں اور رمضان کے روزے میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل جدا تھی، قبر حد نظر تک وسیع یعنی پھیلی ہوئی تھی، اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی، اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایات بار بار پڑھیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ اللہ پاک کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر کے گناہوں سے بچنے کا سامان کریں اور نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ نمازیں نہ چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نمازیں نہ چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، کبھی یاد حق سے نامو اپنا موڑو۔ دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کی سوچ بنانے، عذاب قبر سے بچانے والے اعمال بڑھانے اور قبر و آخرت میں راحت پانے کے لیے ہمیشہ دینی ماحول میں رہیے، خود بھی دینی ماحول میں بنے رہیے اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کیجیے کہ وہ بھی دینی ماحول میں بنے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائیں، ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا مولا، ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی